جیسے ہی بھوریا چرن نے رخ تبدیل کیا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا بدن پھر سے متحرک ہو گیا ہو، اور پہلا کام میں نے یہی کیا کہ اپنی گردن کے اس حصے کو ملنے لگا جس میں شدید سوزش ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس کتے نے کیا کر دیا تھا، گردن کے اس حصے کو چھونے سے ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ کچھ ذہن میں آتا جا رہا تھا، بیچارہ رامانندی ختم ہو گیا میری وجہ سے، اور پتہ نہیں نیاز اللہ صاحب کا کیا ہوا۔ خدا نہ خواستہ کہیں وہ بھی اس کالے جادو کے ماہر کے عطاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ بڑا غم ہوگا مجھے اگر ایسا ہو گیا تو۔ اپنی مصیبت میں تو گرفتار تھا ہی میں، نیاز اللہ صاحب کا خدشہ اور دل میں بیدار ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ یہاں رکنا تو اب بے مقصد ہی تھا، جوہر میں جا کر اس شیشو کو تو تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ساری باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں، بس وقت نہ جانے کیا کیا بیتوقی چیزیں سمجھا رہا تھا جنہیں میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کھنڈرات سے واپس چل پڑا، دل میں نیاز اللہ صاحب کا خیال بھی تھا اور اپنی تکلیف بھی بے چین کیے دے رہی تھی۔ چلتا رہا، بس بے دہانی کا سارا عالم تھا۔ حالانکہ کافی فاصلہ طے کر کے تانگے میں بیٹھ کر نیاز اللہ صاحب یہاں آئے تھے، لیکن میں چلا جا رہا تھا۔ نیاز اللہ صاحب کی خیریت مل جائے بس، اس کے بعد ان کی طرف رخ نہیں کروں گا۔ میری نحوستیں کسی بھی اس شخص کو نہیں چھوڑ سکیں گی جس کے دل میں میرے لیے محبت کا تھوڑا سا بھی جذبہ ابھرے گا اور جو میری کہانی سے واقف ہو جائے گا۔ خدا کرے نیاز اللہ صاحب خیریت سے ہی رہیں، خدا کرے اس بخت سادھو کے دل میں ان کا خیال نہ آئے۔ بس یہی دعا میرے دل میں تھی۔ نہ جانے یہ سفر کب تک جاری رہا، وقت کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ نیم دیوانگی کی سی کیفیت طاری تھی، بار بار گردن پہ ہاتھ پہنچ جاتا، اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا کہ گردن پہ کیسا زخم ہے، ٹٹولنے سے کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے کتنا سفر طے ہو گیا، پھر مجھے روشنیاں نظر آئیں، مدھم روشنیاں آبادی کا نشان دے رہی تھیں۔ میں شاید شہر کی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ شہر میں داخل ہوا، لیکن یہ سب کچھ تو اجنبی لگ رہا تھا۔ یہ وہ جگہ تو نہیں تھی، میرا مطلب ہے وہ آبادی تو نہیں تھی جہاں نیاز اللہ صاحب رہتے تھے۔ راستہ بھٹک کر کسی اور سمت نکل آیا تھا۔ اتنے دن میں تھوڑا بہت اندازہ ان علاقوں کے بارے میں لگایا چکا تھا۔ یقینی طور پہ یہ نیاز اللہ صاحب کی بستی نہیں تھی۔ دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑوں۔ صبح ہونے میں شاید تھوڑی ہی دیر رہ گئی تھی۔ ایک درخت نظر آیا اور اس کے نیچے جا بیٹھا، اور پھر در حقیقت آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہچکیاں بن گئیں۔ میں دیر تک دل کی بھڑاس نکالتا رہا۔ بھوک لگ رہی تھی اور چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ ویسے بھی رامانندی کے ساتھ قیام کے دوران کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا تھا، بس درختوں کے پھلوں وغیرہ پر اپنا گزارا کرتا رہا تھا۔ اس وقت بھوک کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگی تھی۔ آنسو خشک کیے گردن کی تکلیف کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اپنی جگہ سے ہٹا اور کافی دور چلنے کے بعد مجھے ایک جگہ روشنی سی نظر آئی۔ یہ کوئی چھوٹا سا جھونپڑا ہوٹل تھا جہاں شاید نہاری پکائی گئی تھی اور تندور پر روٹیاں لگ رہی تھیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہی بھوک نے کچھ ایسی شدت اختیار کی کہ میرے قدم اس جانب بڑھ گئے۔ چند افراد کاموں میں مصروف تھے، غالباً صبح ہی تمام تیاریاں کر لی گئی تھیں۔ گاہکوں کے آنے میں ابھی دیر تھی۔ پیسے نام کی کوئی چیز میرے پاس موجود نہیں تھی، لیکن دل مچل رہا تھا۔ دل وہ کرنے پہ آمادہ ہو گیا جو کبھی نہیں کیا تھا۔ میں ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ کھانا کھانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ تیار ہے بابو؟ بہت صبح گھر سے نکل آئے؟ تھڑے پہ بیٹھے ہوئے بھاری بھرکم شخص نے کہا۔ مسافر ہوں بھائی، میں نے جواب دیا۔ بیٹھو، اندر بیٹھ جاؤ، اس نے نرمی سے اشارہ کیا اور میں اندر جا بیٹھا۔ رمضان دیکھ بابو کو، اس شخص نے زور سے کہا اور دبلا پتلا آدمی میرے پاس پہنچ گیا۔ بولو بابو، کھانا لے آؤ بھائی، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اور وہ آوازیں لگانے لگا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، پیٹ کا دوزخ تو بھر جائے مگر اس کے بعد جو بے عزتی ہوگی اس کا احساس تھا۔ ان لوگوں کی نرمی کیا رخ اختیار کر جائے گی؟ کبھی ایسا نہ کیا تھا۔ دل رو رہا تھا، مگر یہ لمحے بھی میری تقدیر میں لکھے تھے۔ پھولی ہوئی خمیری روٹیاں اور سرخ تار والی نہاری کیا لذت دے رہی تھی، بیان نہیں کر سکتا۔ کاش کچھ پاس ہوتا تو وہی دے کر ان لوگوں کو مطمئن کر سکتا۔ کھانا کھا لیا، 2 روٹیاں ختم ہو گئیں، پیٹ میں پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے اسے اور کھانا لانے کے لیے کہا۔ 6 پلیٹ سالن اور 12 روٹیوں تک تو کام چل گیا۔ حالانکہ میرے ہر بار کے آرڈر پر کھانا لانے والے کے چہرے پر حیرت پھیل جاتی تھی، اور جب میں نے 7ویں پلیٹ مانگی تو وہ کسی قدر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے مجھے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا اور بولا، یہ سب کہاں جا رہا ہے بابو؟ میں چونک پڑا۔ دیکھنے میں تو معمولی سے لگتے ہو، کوئی پہلوان ہو کیا؟ اور کھانا لا سکتے ہو؟
ہمیں کیا، دیکھ کھا جاؤ پوری۔ وہ آگے بڑھ گیا، البتہ اس نے دیگ پر بیٹھے ہوئے آدمی سے کچھ کہا تھا اور وہ بھی چونک کر مجھے دیکھنے لگا تھا۔ دونوں میں کچھ باتیں ہوئیں۔ اس بار وہ 6 روٹیاں اور سالن لے آیا۔ اس کے احساس دلانے سے میں بھی چونکا تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کتنا کھا چکا ہوں، مگر پیٹ یوں لگتا تھا جیسے کچھ نہ کھایا ہو۔ یہ نئی افتاد بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لاکھ کئی دن کے بعد گوشت چکھا تھا، مگر 12 روٹیاں، مجھے تعداد یاد تھی، مگر ہاتھ نہ رکے۔ میں ان روٹیوں کو بھی چٹ کر گیا۔ اب کیا کروں؟ میں نے کھانا لانے والے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر وہ کہیں کھسک لیا تھا۔ سامنے پانی کا بھرا ہوا جگ رکھا تھا۔ گلاس میں پانی انڈیل کا پیا اور پانی پیتا چلا گیا۔ چند گلاس میں ہی جگ خالی ہو گیا تھا۔ نہاری کی دیگ کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے دیکھ لیا تھا اور اس کا دم خشک لگ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور جیسے ہی بینچ کے پیچھے سے نکلا، وہ شخص بھی جلدی سے تھڑے سے نیچے اتر آیا۔ اور پانی مل سکے گا بھائی؟ ہے۔ اس نے ٹنکی کی طرف اشارہ کیا اور میں وہاں پہنچ گیا۔ گلاس پر گلاس پانی پیے جا رہا تھا، مگر نہ بھوک مٹی تھی نہ پیاس۔ جھلا کر گلاس رکھ دیا اور پھر آخری مرحلے سے نپٹنے کے لیے تیار ہو گیا، مگر ایک عجیب چیز دیکھنے کو ملی۔ تھڑے پر بیٹھا ہوا شخص غائب تھا۔ بیرا تو پہلے ہی غائب ہو گیا تھا، یہاں تک کہ تندور پر روٹیاں لگانے والا بھی اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ گیا تھا۔ ایک لمحے کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر پھر ہنسی آ گئی۔ کام دوسرے انداز میں بن گیا اور لوگ شاید میری خوراک سے خوفزدہ ہو گئے تھے اور نہ جانے کیا سمجھ کر بھاگ نکلے تھے۔ میری عزت رہ گئی تھی۔ میں خود بھی تیز تیز قدموں سے وہاں سے چل پڑا اور اس جگہ سے بہت دور آ کر سکون کی سانس لی۔ مگر قصہ کیا ہے؟ یہ کوئی بیماری ہے؟ اتنے دنوں کی بھوک ہے یا بھولیا چرن کا کوئی انعام؟ آخری بات دل کو لگتی تھی۔ بھوک اب بھی کم نہیں ہوئی تھی اور گردن کی تکلیف کا بھی وہی عالم تھا۔ اب آدھی جاگتی جا رہی تھی، زندگی کے معمولات شروع ہو گئے تھے۔ ایک پلیا پر بیٹھ کر میں ان خوش نصیبوں کو دیکھنے لگا جو اتنی صبح جاگ کر زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے گھر سے نکل کھڑے ہوئے تھے، اپنے عیش و آرام کو ترک کر کے۔ لیکن میری نسبت وہ کس قدر خوش نصیب تھے کہ انہیں ایسی کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہونا پڑا تھا۔ کاش میرے ابتدائی اقدامات بھی درست ہوتے، میں بھی دنیا کے ان رہنے والوں کی مانند ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزارتا اور انہی لوگوں کی مانند تلاش رزق میں نکل کھڑا ہوتا۔ کاش میں نے آسان ذرائع سے جائز اور ناجائز طریقوں سے دولت کے ڈھیر لگانے کے بارے میں نہ سوچا ہوتا۔ کیا حسین زندگی ہوتی، صبح سے شام تک محنت کی جائے اور اس کے بعد گھر کا رخ کیا جائے، مگر پیارا گھر جہاں اپنے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک میں بد نصیب تھا، بھائی بہن ماں باپ پیار کرنے والا دوست ماموں، لیکن سب سے دور، سب کے لیے عذاب کا باعث بنا۔ کاش تھوڑا سا سوچنے کا موقع مل جاتا اور میں اپنے راستے درست کر لیتا، مگر اب تو سب کچھ چھن گیا تھا، سب کچھ۔ ہاتھ تھا کہ مسلسل گردن پہ مصروف تھا، گردن پھوڑا سی لگ رہی تھی۔ جو کچھ ابھی ہو چکا تھا وہ ابھی ناقابل یقین تھا، لیکن قابل یقین بات ہی کون سی تھی؟ لوگوں کو بتاتا تو سبھی حیرت زدہ ہی ہو جاتے۔ اب تک ایسا ہی ہوا تھا، بڑا عجیب معاملہ تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ بھولیا چرن کا یہ وار سب سے زیادہ سخت ہے۔ اب تک تو دنیا سے ہی چھپتا پھرا تھا اور دنیا کے لیے اپنے آپ کو نقصان دہ سمجھتا رہا تھا، لیکن بات اب اس اپنی ہی ذات پر آ گئی تھی۔ یہ بھوک، اس بھوک کا کیا ہوگا؟ ناقابل یقین حد تک کھا پی کر آیا تھا، بھلا اتنی ساری روٹیاں اور اتنا سارا سالن جو میری جیسی جسامت کے 8-10 آدمیوں کے لیے بھی کافی ہو، میں اکیلا ہی چٹ کر گیا۔ اور اتنا پانی پی گیا تھا کہ بیچارے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اٹھ کر بھاگ گئے، مگر بھوک نہ مٹی تھی، ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ اس عالم میں کیا جی سکوں گا؟ دل یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ کھاؤں، لیکن ذہن تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ بے بسی کی نگاہوں سے وہیں پلیا پر بیٹھے لوگوں کو دیکھتا رہا۔ سورج نکل آیا تھا، پھر نیاز اللہ صاحب کا خیال دل میں آیا، یہ بستی کون سی ہے آخر؟ یہ نیاز اللہ صاحب کی بستی تو نہیں ہے، کوئی منظر وہاں کا سا نہیں ہے، نہ جانے کہاں نکل آیا ہوں۔ دل میں تجسس سا جاگا اور معمولات حاصل کرنے نکل پڑا، اور پھر اس بستی کا نام بھی معلوم ہو گیا۔ وہ جگہ نہیں تھی، پتہ نہیں بیچارے نیاز اللہ صاحب کا کیا ہوا، خدا انہیں محفوظ رکھے۔ ایک درخت کے نیچے آ بیٹھا، آنکھوں میں نیند کا سا جھونکا محسوس ہوا اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا، نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ جاگا تو شام ہو چکی تھی اور بھوک تھی کہ کمبخت پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کیا کروں؟ کیا کروں؟
درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا، نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ جاگا تو شام ہو چکی تھی اور بھوک تھی کہ کمبخت پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کیا کروں، کیا کروں؟ وہاں سے ہٹا اور آگے بڑھ گیا۔ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں پھلوں کا کاروبار ہوتا تھا۔ ایک سمت گلے سڑے پھلوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ قدم رک گئے اور وہیں بیٹھ گیا اور ان گلے سڑے پھلوں کو اٹھا کر کھانے لگا۔ لوگ مجھے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے، لیکن اب جو افتاد پڑی تھی اسے گزارنا ہی تھا۔ یہ پھل میں اپنے معدے میں اتارتا رہا اور خاصا بڑا حصہ صاف کر دیا، لیکن بھوک نہیں مٹی تھی۔ بھوک نہیں مٹی تھی۔ وہاں سے ہٹا اور تھوڑے فاصلے پہ جا بیٹھا۔ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، پورا دن گزر گیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ مصیبت میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ جو کچھ ہوا اسے ٹالنے کا کوئی اور ذریعہ میرے پاس نہیں تھا۔ گزاروں گا، اس طرح بھی گزاروں گا بھوریا چرن، لیکن تیری بات نہیں مانوں گا، کسی قیمت پر نہیں مانوں گا کتے۔ یاد رکھنا، یاد رکھے گا تو بھی کہ کس سے واسطہ پڑا تھا۔ رات گہری ہو گئی تو سونے کی کوشش کرنے لگا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر آدھی رات گزر گئی تو آنکھیں خود ایک دوسرے سے جڑ گئیں۔ صبح و شام، دن رات میں سڑکوں اور گلیوں میں مارا پھرتا تھا۔ ایک اور کیفیت مجھے محسوس ہونے لگی تھی، جس کا پہلا نمونہ دیکھتے ہی میرا دل خون کے آنسو رو پڑا تھا۔ وہ یہ تھی کہ بدن کے مختلف حصوں میں ننھے سرخ دانے نمودار ہو گئے تھے۔ پھر ان دانوں میں سوراخ ہو گئے اور ان سوراخوں سے باریک مٹی جیسی کوئی چیز باہر نکلنے لگی۔ یہ چیز ان سوراخوں کے اوپر جمع ہو جاتی، میں اسے صاف کرتا تو ایک ہلکی سی سوزش محسوس ہوتی اور اس میں لذت کا سا احساس ہوتا۔ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا تھا۔ دانے پورے بدن پر پھیل گئے۔ وہی ہوتا، پہلے دانے نکلتے پھر سوراخ ہو جاتے۔ 2-3 دن کے بعد ان سوراخوں میں سے مٹی جیسے خشکی نکلنا بند ہوئی اور گاڑھا سیال نکلنے لگا۔ بدن پر سفید نشان بننے لگے تھے۔ حواس معطل رہے۔ سب سے زیادہ بھوک نے نڈھال کر دیا تھا۔ لوگ مجھ سے دور بھاگنے لگے تھے، وہ مجھ سے گھن کھانے لگے تھے۔ ویسے وہ مجھے کھانے پینے کی چیزیں دے دیا کرتے تھے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ میں تھک ہار کر کسی جگہ بیٹھ گیا اور لوگوں نے میرے سامنے پیسے پھینکنا شروع کر دیے۔ لباس بوسیدہ ہو گیا تھا۔ بدن کے سوراخوں سے نکلنے والا سیال لباس کو بھگو کر سڑنے لگتا، جس سے بدبو اٹھتی تھی۔ پھر ایک دن میں ایسے ہی بیٹھا اپنی تقدیر پر غور کر رہا تھا کہ ایک سفید گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ بڑی سی وین نما گاڑی تھی۔ اس سے کئی افراد نیچے اترے۔ ایک شخص ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ یہ ہے، رہنمائی کرنے والے شخص نے کہا۔ پاگل بھی ہے؟ دوسرے شخص نے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ دوسرا آدمی اور 2 آدمیوں کو اشارہ کر کے میرے قریب آ گیا۔ اٹھو، اس نے کہا۔ جی، میں حیرت سے بولا۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے، مگر کہاں؟ اسپتال۔ تمہیں علم نہیں کہ تم کوڑھی ہو؟ کوڑھی؟ میری آواز رند گئی۔ میں نے کوڑ کا صرف نام سنا تھا۔ یہ علم تھا مجھے کہ یہ بہت خطرناک مرض ہے، مگر اپنے بارے میں خیال کبھی نہیں آیا تھا۔ اپنے جسم کی اس کیفیت سے یہ تصور میرے ذہن میں کبھی نہیں ابھرا تھا۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ حلق میں ایک گولا سا آ پھنسا۔ گھبرانے کی بات نہیں، تمہارا علاج ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، مگر تمہارا اس طرح سڑکوں پہ پڑا رہنا اچھا نہیں ہے۔ یہ یہاں کی میونسپلٹی کے رکن ہیں، انہوں نے ہمیں تمہارے بارے میں اطلاع دی اور ہم تمہیں لینے آ گئے۔ آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ میں خاموشی سے اٹھ کر گاڑی میں جا بیٹھا اور گاڑی چل پڑی۔ دل رو رہا تھا۔ یہ بھی ہونا تھا، ٹھیک ہے ہو جائے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ گاڑی کا سفر بہت طویل تھا۔ اس کا اختتام ایک شاندار عمارت پہ ہوا۔ مجھے اتار کر ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ بڑی صاف ستھری جگہ تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک نرس آئی اور اس نے مجھے ایک لباس دیتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ ایک دروازے کے قریب رک کر اس نے کہا، یہ غسل خانہ ہے، اندر ایک بڑا ڈبہ رکھا ہے جس پر ڈھکن ہے۔ اپنا یہ لباس اتار کر اس ڈبے میں ڈال دینا اور غسل کر کے یہ لباس پہن لینا۔ بہتر ہے، میں نے آہستہ سے کہا اور غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ نرس کی ہدایت پر عمل کر کے میں دوسرے لباس میں باہر آیا تو نرس میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک اور بڑے کمرے میں داخل ہو گئی اور اس نے مجھے یہاں ایک جگہ بٹھا لیا۔ 2 عورتیں اور 3 مرد یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھی میری طرح کوڑی تھے۔ کافی دیر انتظار کرنا پڑا۔ پھر میری طلبی ہو گئی۔ اندر گیا۔ کئی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا۔
اور پھر ان میں سے ایک نے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ مسعود احمد۔ باپ کا نام؟ محفوظ احمد۔ تمہارے اہل خاندان کہاں ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ کیوں؟ میں طویل عرصے سے ان سے بچھڑا ہوا ہوں۔ خاندان میں والدین میں کوئی اور اس مرض کا شکار تھا؟ خدا نہ کرے یہ بد نصیبی صرف میرے حصے میں آئی ہے۔ انہوں نے اس مرض کی ابتدا پوچھی، عرصے کے بارے میں معلوم کیا، مزید کیفیات پوچھی تو میں نے بھوک کے بارے میں بتایا۔ یہاں تم پیٹ بھر کر کھانا، ایک ہمدرد ڈاکٹر نے کہا، اور پھر مجھے اس اسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ جنرل وارڈ تھا، بہت سے مریض تھے، بھیانک چہرے، جزام کا شکار، انہیں دیکھ کر خوف آتا تھا، مگر تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا۔ میرے بہت سے ٹیسٹ ہوئے، ان کی رپورٹیں موصول ہوئیں تو ڈاکٹروں کو حیرت ہوئی، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق میرے خون میں کوڑ کے جراثیم نہیں تھے۔ مجھے ڈاکٹروں کے بورڈ کے سامنے ان تمام رپورٹوں کے ساتھ پیش کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے انٹرویو لیا میرا، مگر میں اس پناہ گاہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں کچھ سکون تھا۔ میں نے انہیں بھوریا چرن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، مگر مجھے جنرل وارڈ سے اسپیشل وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ میرا انوکھا مرض ڈاکٹروں کو دلچسپ لگا اور وہ اس پر تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ مجھے بھوک کی تکلیف کے سوا اور کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اسپیشل وارڈ میں میرے ساتھ 3 مریض تھے، جن میں ایک معمر شخص جو کافی تعلیم یافتہ اور نمازی آدمی تھا، نام سلیم بیگ تھا، اور دوسرا شہزادہ تھا جس کی عمر 30 سال کے قریب تھی، تیسرا فرید شاہ تھا۔ سلیم 5 وقت کا نمازی خوش اخلاق آدمی تھا اور اس سے میری زیادہ دوستی ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسے بھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ڈاکٹروں نے پہلا تجربہ میری بھوک پر کیا اور انہوں نے مجھے کھانے کے انبار کے سامنے بٹھا دیا۔ مجھے کھانے کی کھلی چھٹی تھی، میں نے کھانا شروع کر دیا اور ڈاکٹروں کو چکر آ گئے۔ بہت دیر کے بعد انہوں نے مجھے کھانے سے روکا، میرا وزن کیا، مگر وزن نارمل تھا۔ ان سب کے لیے یہ نہایت حیران کن بات تھی۔ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، تم ہمیشہ اتنا کھاتے ہو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس مرض کے آغاز کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ مزید کتنا کھا سکتے ہو؟ دوسرے ڈاکٹر نے سوال کیا۔ کوئی انتہا نہیں ڈاکٹر صاحب۔ اگر تمہیں علاج کے لیے ملک سے باہر جانا پڑے تو جاؤ گے؟ ہاں، جینا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ آنکھوں میں خود بخود آنسو آ گئے۔ ڈاکٹروں نے مجھے تسلیاں دیں اور چلے گئے۔ اس رات دل بڑا بے چین تھا، طبیعت پر بوجھ طاری تھا۔ بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر پرسکون سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ دور بلندی پہ کچھ روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ میں ان روشنیوں کو دیکھتا رہا۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ اس کائنات میں لوگ بڑے سے بڑے جرم کر لیتے ہیں، بعض تو آرام سے زندگی بسر کر جاتے ہیں۔ کیا میں اس دنیا میں سب سے بڑا مجرم ہوں؟ کیا اللہ کے حضور میری توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ کیا میری توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی؟ دل بہت دکھ رہا تھا، آنکھوں میں حیرت ابھر آئی تھی۔ اچانک دل دہل کر رہ گیا۔ کسی نے عقب سے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ پھر یہ ہاتھ کس کا ہے؟ گھوم کر دیکھتے ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بدن پر کپ کپی طاری تھی، اب تو اعصاب بھی کمزور ہو گئے تھے۔ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ کیا بھوریا چرن؟ رو رہے ہو بیٹے؟ عقب سے آنے والی آواز نرم اور شفیق تھی۔ میں اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر مجھے اپنے اس خوف پہ شرمندگی ہوئی۔ آواز تو سلیم بیگ کی تھی۔ میرے خوف سے کپ کپاتے بدن کو دیکھ کر سلیم بیگ سمجھا کہ میں رو رہا ہوں۔ میں نے گہری سانس لے کر رخ بدل لیا۔ نہیں سلیم چاچا، ایسا ہی لگا تھا۔ رات تو بہت گزر گئی ہے، کیا نیند نہیں آئی؟ ہاں، طبیعت کچھ بے چین ہے۔ ایک بات کہوں بیٹے؟ جی چاچا۔ نماز پڑھا کرو، ساری بے چینی دور ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنی مخلوق کو خود سے قریب آنے کے بہت سے راستے کھولے ہیں، اور ان میں سب سے افضل نماز ہے۔ جس میں تم اس کے حضور ہوتے ہو تو تمہارا تصور اس کی حمد و ثنا میں ہوتا ہے، اور جب خیال اس ذات باری کی طرف ہو تو کوئی اور خیال بے چین نہیں کرتا۔ نماز شروع کر کے دیکھو بیٹے، ایک تجربہ کر لو، تمہیں فائدے کا خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ دل کو ایک عجیب سا دھکا لگا تھا۔ سب کچھ کرتا رہا تھا، نہ جانے یہ کیوں نہیں کیا تھا۔ نماز آتی ہے؟ بھول گیا ہوں چچا۔ دل کو ایک عجیب سا دھکا لگا تھا۔ سب کچھ کرتا رہا تھا، نہ جانے یہ کیوں نہ کیا تھا۔ نماز آتی ہے؟ بھول گیا ہوں چچا۔ کوئی مشکل ہی نہیں، تھوڑی دیر میں یاد کرا دوں گا۔ ہمارے کپڑے، بدن کا کوڑ، کپڑے تو خون اور پیپ سے گندے ہو جاتے ہیں۔